معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر یعقوب نظامی کی کتاب مغرب کی وادیوں میں مراکش اور اندلس کی سفری یادیں، سب ہیڈنگ جپسی یا دانشور۔ 2 بجے ہم پلیٹ فارم نمبر 1 پر جا پہنچے۔ آج مالکا میں درجہ حرارت 40 تھا، لیکن ایئر کنڈیشن کی وجہ سے اسٹیشن کے اندر گرمی کا بالکل احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے خوشگوار ماحول میں سیاح بینچوں پر بیٹھ کر کسی نے کتاب کھول لی اور کسی نے اخبار، کوئی سفری ڈائری لکھنے لگا تو کسی نے نقشے کھول کر آئندہ کے سفری پروگرام ترتیب دینے شروع کر دیے۔ کسی نے علم و ادب پر بات شروع کر دی تو کسی نے دنیا کے موجودہ مسائل پر، لیکن گفتگو میں ادب کو ملحوظ خاطر رکھا ہوا تھا۔ بالکل اس انداز میں نرم لہجے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ پاس بیٹھے مسافر کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ ہماری سامنے والی نشست پر 2 نوجوان سیاح آ کر بیٹھے۔ ان کے لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ انتہائی جاہل اور غیر سنجیدہ ہیں، بلکہ میں تو انہیں جپسی سمجھتا تھا۔ دونوں ابھی چند لمحے پہلے پلیٹ فارم کے سامنے مے خانے سے نکلے تو نیم بے ہوشی کے عالم میں اچھل کود اور خرمستیوں میں مصروف تھے، پھر چوما چٹی میں ایک دوسرے کا دل جیتنے میں مگن ہو گئے۔ جب اس مشقت طلب کام سے دونوں کا جی بھر گیا تو تھکے ماندے ہانپتے ہوئے آئے اور آ کر ہمارے پاس بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر آرام کے بعد انہوں نے ہم سے باتیں شروع کر دیں تو معلوم ہوا ان کا تعلق سوئٹزرلینڈ سے ہے اور یہ ابھی تازہ دام محبت میں گرفتار ہوئے ہیں۔ لڑکے کا نام جان اور لڑکی کا نام ازبیل تھا۔ دونوں جرمن کے شہر سٹٹگارٹ یونیورسٹی کے طالب علم تھے اور اسلامی آرٹ اور کلچر پر تحقیق کر رہے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ہم مسلمان ہیں اور کرتبہ میں جامع مسجد دیکھنے جا رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہاں، اندلس کے اسلامی دور کی تاریخی عمارتیں اور شہر دیکھنے چاہیے۔ ان میں اہل علم کے لیے بڑا سبق ہے۔ سچ یہ ہے کہ جب مسلمان یورپ پہنچے تب ہم یورپی گھپ اندھیرے میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے ہمیں تعلیمی ادارے، ریسرچ سینٹر، ہسپتال، خیراتی ادارے، کاشتکاری، باغات جن میں نہریں جاری کیں، علم طب اور خاص کر ابو قاسم جس نے جدید سرجری کی بنیاد رکھی، اور پھر ابن رشد جس نے یونانی فلسفے کو زندگی دی۔ یہ تمام کارنامے مسلمانوں کے ہیں اور ہم اہل یورپ مسلمانوں کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہمیں تحقیق کی طرف راغب کیا اور کتب خانے قائم کرنے کا تصور دیا۔ آج اندلس کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ سیاحت ہے۔ دنیا بھر کے سیاح اندلس کو دیکھنے نہیں بلکہ اس خطے پر اسلامی دور کے آثار دیکھنے آتے ہیں۔ اس سال 93 لاکھ سیاح اندلس اور 64 لاکھ اس کے پڑوسی صوبے ویلنسیسیا میں سیاحت کے لیے آئے، جنہوں نے ہوائی جہازوں میں سفر کیا اور ہوٹلوں میں قیام، ریسٹورنٹ میں کھانا، اور ان کی وجہ سے مے خانے آباد ہوئے۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور ریل گاڑی کے ذریعے اندرون ملک سفر کیا، جس سے کروڑوں کی آمدن ہوئی۔ ایک الحمرا کو دیکھنے والے ہر روز 1 لاکھ پاؤنڈ کے داخلہ ٹکٹ خریدتے ہیں۔ سیاحوں کی وجہ سے اس ملک کی معیشت مضبوط ہوئی۔ سیاح نہ صرف کھانے پینے پر پیسے خرچ کرتے ہیں بلکہ واپسی پر اندلس کی تیار کردہ مصنوعات بھی تحفے کے طور پر خرید کر ساتھ لے جاتے ہیں۔ جب یہ نوجوان باتیں کر رہے تھے تب مجھے ان کی معلومات اور ذہانت پر رشک آنے لگا، جنہیں میں فضول جپسی سمجھ رہا تھا۔ وہ مجھے صاحب مطالعہ اور دور اندیش لوگ نظر آئے۔ ایسے میں مجھے علامہ اقبال کی یہ بات بھی سمجھ آنے لگی: قوت مغرب نا از جنگ و رباب، نی زا رقص دختران بے حجاب، قوت افرنگ از علم و فن است، از ہمی آتش چراغش روشن است۔ ترجمہ: مغرب کی ترقی کا سبب نہ تو ناچ گانا ہے اور نہ ہی بے حجاب بیٹیوں کی رقص و سرور کی محفلیں۔ مغرب کی ترقی کا اصل سبب علم و فن کی ترویج ہے، اور اسی علم کی آگ سے ہی انہوں نے چراغ روشن کیا ہوا ہے۔ 2:10 پر ریل گاڑی آ کر پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی۔ مسافروں نے اپنے سامان اٹھائے اور ریل گاڑی میں خاموشی سے جا بیٹھے۔ گاڑی نئی، صاف ستھری اور جدید تھی۔
نشستیں انتہائی آرام دہ اور مکمل ایئر کنڈیشن تھیں۔ ٹھیک 2:15 بجے ٹرین اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ مالکا ایک ساحلی شہر ہے جس کی پشت پر اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ ان پہاڑوں سے گزر کر ہمیں کرتبہ جانا تھا۔ میں سوچنے لگا بھلا ان پہاڑوں میں سے گاڑی اوپر کس طرح جائے گی، لیکن جب گاڑی چلی تو جلد ہی فراٹیں بھرنے لگی اور ہمیں احساس ہی نہیں ہوا کہ اس نے ایک ہی جست میں ان اونچے پہاڑوں کو عبور کیا اور اوپر میدانوں میں دوڑنے لگی۔ اب گاڑی ہرے بھرے میدانوں، چراگاہوں اور زیتون کے باغات کے درمیان سبک رفتاری سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔ تھوڑا سفر کیا تو سامنے پھر پہاڑ نظر آئے، لیکن ہسپانوی انجینئروں نے کمال مہارت سے ان پہاڑوں کو کاٹ کر سرنگ بنا دی، جس میں سے گاڑی اسی رفتار کے ساتھ چلتی پہاڑ کے دوسری طرف چلی گئی۔ اسی طرح 2-3 پہاڑ راستے میں آئے اور گاڑی سرنگوں میں سے گزرتی رہی۔ راستے میں 2 ریلوے اسٹیشن ایسے آئے جہاں گاڑی 1 یا 2 منٹ کے لیے رکی۔ چند مسافر اترے اور نئے سوار ہوئے اور پھر فراٹیں بھرنے لگی۔ میں نے پاکستان اور برطانیہ میں متعدد بار ریل گاڑی میں سفر کیا، لیکن یہ سفر سب سے زیادہ آرام دہ، خوشگوار اور پرکشش تھا۔ گاڑی کے کھلے شیشوں میں سے ہم دور دور تک پہاڑ، سرسبز کھیت کھلیان، چراگاہیں اور زیتون کے باغات دیکھتے سفر کرتے رہے۔ شمیم کے چہرے سے مسرت اور غمی کے آثار نمایاں نظر آتے رہے۔ اندلس کی خوبصورت دھرتی دیکھ کر یہ مسرت کا اظہار کرتی، لیکن جب یہ سوچتی کہ یہ سرزمین مسلمانوں کی تھی، وہی اس کے والی وارث تھے جنہوں نے 800 سال تک اسے آباد رکھا، لیکن آخرکار انہیں یہاں سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا، تو ایسی باتیں سوچتے سوچتے شمیم پریشان، بلکہ بعض اوقات اس کی آنکھوں میں آنسو ڈگمگانے لگتے۔ مالکا سے کرتبہ کے سفر میں ہم نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی، چونکہ جب جذبات موجیں مار مار کر اٹھتے ہوں تو ایسے میں انسان کی زبان بھی ساتھ دینا بند کر دیتی ہے۔ ہم نے خوشی اور غمی کے ملے جلے جذبات میں 100 میل سے زیادہ کا سفر 1 گھنٹہ 5 منٹ میں طے کیا۔ تو ایک بڑے بورڈ پر کرتبہ میں خوش آمدید لکھا ہوا نظر آیا، یعنی اب ہم کرتبہ کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ اب گاڑی کی رفتار بھی آہستہ ہونے لگی اور آخرکار 3:20 پر گاڑی کرتبہ کے ٹرین اسٹیشن پر جا کھڑی ہوئی۔ سب ہیڈنگ: کرتبہ کا ٹرین اسٹیشن۔ ریل گاڑی کرتبہ کے ٹرین اسٹیشن پر کھڑی ہوئی تو ہم اداس اداس چہروں کے ساتھ اپنا اپنا سامان اٹھا کر گاڑی سے اتر گئے، لیکن اس شہر میں پہنچنے کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ یہ اسٹیشن بالکل اسی جگہ قائم ہوا جہاں آج سے 1300 سال پہلے 711 عیسوی میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے ایک آزاد کردہ غلام مغیث نے 700 مسلمان گھڑ سواروں کے ساتھ اس پہاڑی کے دامن میں پناہ لی تھی، اور پھر ایک چرواہے کے بتائے ہوئے راستے اور معلومات کی بنیاد پر بڑی آسانی کے ساتھ قلعے کے اندر جا کر قبضہ کر لیا تھا۔ نومبر 711 عیسوی میں یہ شہر فتح ہوا۔ میں نے بیگم کو جب اس جگہ کا تاریخی پس منظر بتایا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک اور چہرے پر فخریہ مسرت کی جھلک یوں چھلکنے لگی جس طرح ہارا ہوا انسان اپنے شاندار ماضی کو یاد کر کے وقتی ذہنی سکون حاصل کرتا ہے۔ یہ کیفیت صرف شمیم کی ہی نہیں، بلکہ ہم سب مسلمان اپنے شاندار ماضی پر فخر تو کرتے ہیں، لیکن موجودہ حالات سے نکلنے کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ ٹرین اسٹیشن سے باہر نکلے، ایک ٹیکسی میں سوار ہوئے جس نے 5 یورو لے کر ہمیں کرتبہ کے قدیمی شہر میں جامع مسجد کے قریب موزن مینار کے پہلو میں یورو اسٹار میمونڈس نامی ہوٹل میں 3:30 پہنچا دیا۔ سب ہیڈنگ: کرتبہ کے اسلامی آثار۔ کرتبہ کو دیکھتے ہی ہماری آنکھوں میں ایک عجیب قسم کی چمک پیدا ہوئی، بالکل ایسی چمک جیسی آپ اپنے کسی گمشدہ عزیز کو اچانک دیکھ کر محسوس کرتے ہیں۔ میں اور شمیم اپنے کھوئے ہوئے عظیم ورثے، ان راستوں، پگڈنڈیوں، وادیوں اور شہر کی پشت پر پہاڑیوں کو بڑی عقیدت کے ساتھ آنکھیں کھول کھول کر دیکھتے سفر کرتے رہے، کیونکہ ان مقامات کو ان لوگوں نے دیکھا تھا جن کی عقیدت آج ہمیں اس شہر میں کھینچ لائی تھی۔ ہم زمانہ قدیم کی پرپیچ گلیوں میں سفید سفید مکانوں کو غور سے دیکھتے
ٹیکسی میں سفر کرتے رہے۔ جب بھی آثار قدیمہ کی کوئی چیز نظر آئی تو میں فوری کہتا، شمیم وہ دیکھو، مسلمانوں کے دور کی فلاں چیز ہے، اور اگر شمیم کو کوئی چیز نظر آتی تو وہ فوری میری توجہ ادھر مبذول کرواتی۔ یوں ہی یاد ماضی میں کھوئے ہم ہر چیز کو غور سے دیکھتے سفر کرتے اپنے ہوٹل پہنچے۔ کرتبہ میں ہمیں جامع مسجد کے ارد گرد کی گلیاں اور محلوں کو گھوم پھر کر دیکھنے کا شوق تھا تاکہ اپنے اسلاف کے کارنامے جنہیں اس سے قبل کتابوں میں پڑھتے رہے تھے انہیں دیکھ کر ماضی کی یادیں تازہ کریں۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں کسی زمانے میں سفید عمامے باندھے مرد اور حجاب میں خواتین گھومتی پھرتی روزمرہ کے امور نپٹاتی تھیں۔ 5 وقت کی اذانوں سے یہ علاقے گونجتے تھے۔ مسلمانوں نے اپنے سجدوں سے ان مساجد کو آباد کیا ہوا تھا۔ مسلمان کئی صدیوں سے ان علاقوں میں آباد تھے۔ شہر کرتبہ کی سیاحت کے لیے ہم نے برطانیہ سے ہی مسجد کرتبہ کے پہلو میں ایک ہوٹل بک کروا لیا تھا، بلکہ کچھ اضافی پیسے ادا کر کے اس کمرے کا انتخاب کیا تھا جس کا رخ مسجد کی طرف ہو۔ ہوٹل پہنچے تو معلوم ہوا ہمارا کمرہ دوسری منزل پر ہے۔ کمرہ دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ صاف ستھرا، کشادہ، جس میں ایئر کنڈیشن، لکھنے پڑھنے کے لیے میز، کرسی، ٹیلی فون، وائی فائی، ٹیلی ویژن سمیت ہر چیز بڑے سلیقے سے اپنی اپنی جگہ موجود تھی۔ ایک طرف کنگ سائز بیڈ جس پر اجلی اجلی چادریں اور تکیے بڑے رومانی انداز میں بستر پر رکھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف فرش سے چھت تک پوری دیوار میں وارڈروب جن کے دروازے شیشے کے تھے۔ وارڈروب کے شیشے میں پورے کمرے کی ہر چیز اس طرح نظر آ رہی تھی جیسے کمرے کے ساتھ اسی سائز کا کوئی اور کمرہ ہو۔ یہ تو شیشے کا کمال یا ہماری نظروں کا دھوکہ تھا۔ دوسری طرف ایک دروازہ باتھ روم میں کھلتا تھا جہاں باتھ ٹب، شاور اور سفید تازہ تازہ دھلے ہوئے بڑے سائز کے تولیے تھے۔ باتھ میں مختلف قسم کے صابن، شاور جیل اور غسل کے لیے استعمال ہونے والے نمکیات اور شیمپو موجود تھے۔ سڑک کی طرف ایک کھڑکی تھی جس پر مخمل کے پردے بڑے سلیقے سے لٹکے ہوئے تھے۔ کمرے کا اندرونی جائزہ لینے کے بعد ہم نے کھڑکی کے پردے ایک طرف سرکائے تو ایک ایسا منظر دیکھا کہ شمیم کے فرط محبت میں آنسو نکل آئے۔ یہ ہماری کرتبہ کی جامع مسجد تھی۔ ہمیں اپنے ہوٹل سے مسجد کی بیرونی دیواروں کے ساتھ ساتھ مسجد کی کھڑکیاں، موزن مینار اور صحن کے درخت تک نظر آ رہے تھے۔ مسجد دیکھ کر ہم دونوں چپ چاپ معلوم نہیں کتنا عرصہ یاد ماضی میں گم کھڑے آنسو بہاتے رہے۔ اس دوران اختر انصاری مجھے بڑی شدت سے یاد آئے۔ یاد کے تند و تیز جھونکے سے آج ہر داغ جل اٹھا میرا۔ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اس وقت کرتبہ کی گلیاں سنسان تھیں۔ کرتبہ میں جب عرب آباد تھے تب سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ گرمیوں میں لوگ کیلولا کرتے ہیں، یعنی جس وقت گرمی اور دھوپ اپنے عروج پر ہوتی تھی تب لوگ اپنی اپنی پناہ گاہوں میں آرام کرتے تھے۔ یوں ہی موسم خوشگوار ہوتا تو آہستہ آہستہ لوگ باہر نکلنا شروع کر دیتے تھے۔ آج رسم دنیا نبھانے کی خاطر ہم نے بھی کیلولا کیا۔ کیلولے کے بعد 5 بجے اٹھے تو دن بھر کی سفری تھکاوٹ دور ہو چکی تھی۔ ہم نے غسل کیا، نیا لباس پہنا، نمازیں ادا کیں اور 6 بجے ہوٹل سے نکلے تو دیکھا مسجد کے پچھواڑے والی گلی میں سیاح گھومتے پھرتے مسجد کی سطوط اور عروج و زوال کا جائزہ لے رہے تھے۔ کچھ اس عظیم مسجد کے سامنے فوٹو بنوا رہے تھے۔ یہ دیکھتے دیکھتے ہم مسجد کے مین گیٹ پر پہنچے تو گیٹ کیپر نے کہا، اب مسجد میں داخلے کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ صبح 10 بجے تشریف لائیں۔ ایسے میں ہم نے فیصلہ کیا کہ آج کرتبہ کی دوسری تاریخی جگہوں کو دیکھیں اور صبح مسجد کی زیارت کریں گے۔ ہم ہوٹل سے نکلے اور مسجد کرتبہ کے دائیں طرف سے جو سڑک دریائے الکبیر کی طرف جاتی ہے اس پر چلتے ہوئے 5 منٹ کے اندر اندر دریا کنارے پہنچے تو سامنے رومن پل نظر آیا۔ ہم رومن پل پر جانے کی بجائے وہاں سے دائیں مڑے تو دیکھا یہ سڑک انتہائی خوبصورت اور کشادہ ہے۔
5 سال پہلے جب میں کرتبہ آیا تب یہ سڑک بند تھی اور اس علاقے میں ترقیاتی کام ہو رہے تھے۔ تب مجھے یہ علاقہ ویران نظر آیا تھا، بلکہ سچ یہ ہے کہ مجھے کرتبہ میں کوئی زیادہ جاذبیت نظر نہیں آئی تھی۔ اب جب کام مکمل ہوا تو یہ علاقہ بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح چمک رہا تھا۔